نادر وحید، میں ہوں معیز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ نواز شریف صاحب کی اپلیکیشن اپنی بیل کے اندر مزید ٹائم لینے کی اپلیکیشن جو ہے سپریم کورٹ نے رد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو جو 6 ہفتے کی مہلت ملی تھی، جو 7 مئی کے اندر وہ ایکسپائر ہو رہی ہے، وہ اس لیے ملی تھی اس لیے آپ کے ٹیسٹ جو ہیں مبینہ طور پہ کہتے تھے کہ آپ کو ایک خصوصی اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے۔ بادی النظر اس کے لیے جدوجہد زیادہ نہیں کی گئی، بلکہ یہ ٹائم جو ہے وہ صرف ٹیسٹ کرانے میں صرف کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی وہ درخواست بھی مسترد کی جہاں انہوں نے چاہا تھا کہ وہ ملک سے باہر جا کے اپنے ٹیسٹ کرا سکیں۔ اس کی دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ملک بدر تھے وہ اب مزید زیادہ دیر کے لیے ملک سے باہر رہیں گے۔ لنڈن میں وہ اپنا قیام جو ہے انہوں نے مزید اس کے اندر توسیع کر دی ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے اس عمل کے باعث اور اس عمل کے بعد اور پھر ایک اور پوزیشن کے بعد بہت رومرز جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب فائنلی ایک پلان لے کے اپنے بھائی سے یا تو الگ ہو گئے ہیں یا پھر ایک ڈیل کا حصہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے آخرکار گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ تمام باتیں جس پس منظر میں کی جا رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ، کیونکہ وہ پہلا ادارہ ہوتا ہے، آئینی طور پہ وہ پہلی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارے تمام حکومت کے اخراجات کے کچے چٹے رکھے جاتے ہیں، آڈٹ رپورٹس رکھی جاتی ہیں، تو اس کی اوور سائٹ کے لیے میثاق جمہوریت کے بعد سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان، 2 لارجسٹ پولیٹیکل لیڈرز آف پاکستان کے درمیان، کہ آئندہ حکومت کی لیڈر آف دا ہاؤس کی اوور سائٹ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی دوسرا سب سے اہم انسان کیا کرے گا۔ یہ عہدہ جو ہے، حالانکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں زیادہ تر ممبران حکومت کے ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی سربراہی جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کرے گا۔ نیت یہ تھی کہ حکومت کی اگر کوئی صاف رد عمل بطور حکومت نہیں ہو رہا تو اس کا اعلان پارلیمان کے اندر ہی پارلیمان کی ایک اسٹرانگ کمیٹی کر سکے گی۔ اس کے بعد یہ میثاق جمہوریت کا ٹرینڈ وفاق میں تو کم از کم تمام پارٹیز نے فالو کیا۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو صوبے میں فالو کرنا گوارا نہیں کرتی، لیکن اس ٹرینڈ کو پی ٹی آئی نے آ کے سٹاپ لگانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف نے بننا ہے۔ ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنانا بلی کو دودھ کی رکھوالی کرنے کے مترادف ہے، جس کے اوپر پھر تمام اپوزیشن نے ایک آواز ہو کے احتجاج کیا اور بڑا طویل المدت احتجاج کیا۔ اس کا میں چند سرخیاں دکھانا چاہوں گا وحید صاحب کی اجازت سے۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے لائن سیٹ کی تھی جب پیپلز پارٹی نے اپنا وزن پی ایم ایل نون کے پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو 30 اکتوبر 2018 کو پارلیمان بنے ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے، پارلیمان میں کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ کمیٹیاں نہیں بن پا رہی تھیں، اور پی ایم ایل نون کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی۔ فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر کا یہ پارلیمنٹری ویلیوز کے مطابق، پارلیمنٹری نارمز کے مطابق یہ ان کا استحقاق ہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ یہ حزب اختلاف کا فیصلہ ہے، اور حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ خود بھی اس بوکھلاہٹ اور اس گھبراہٹ میں اناؤنس نہیں کر رہی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز کی گئی تو پارلیمنٹ کا بزنس نہیں چل سکے گا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی جو بھاری ذمہ داری تھی اس کو اس طرح تسلیم کیا۔ یہ روایت تو اب انٹرنچ کر چکی ہے پچھلے ایٹ لیسٹ ان لاسٹ 2 ٹینیورز کہ پی ایس سی کو ہیڈ کرتے ہیں الیکٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن۔ پوری متحدہ اپوزیشن نے مجھے نامنیٹ کیا کہ آپ بنیں گے، اور آج یقیناً میں ان کے شکر گزار ہوں سب کا، فردن اور اجتماعاً تمام پارٹیز کا، تمام آنریبل ممبرز کا، کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی۔ اور یہ کوئی ہٹ درمی کی بات نہیں تھی مخدوم صاحب، سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ ان کی جو مجھے انہوں نے عزت دی، وقار دیا، یہ اس کے احترام میں مجھے اس فیصلے کو آگے لے کے جانا تھا۔ بالکل شاہ محمود قریشی صاحب، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ نے جو آج باتیں کی ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہم مل کر ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کا اپوزیشن جو ہے عمران خان صاحب نے اور دیگر ان کے پارٹی کے ممبران نے اور ان کے ساتھیوں نے کچھ اس طرح کیا۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ان کو بنایا جائے گا، وہ حکومت کا آڈٹ بھی کریں گے۔ اس نے آرڈر خود جاری کرے گا، دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا ہے۔ جو سب سے بڑا چور ہے وہ احتساب کرے گا۔ وہ چیئرمین بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف، ان کے اوپر 56 کمپنیز کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس ہیں، شہباز شریف کو آپ بٹھا دیں گے آڈٹ کرنے؟ یہ تو آپ نے بلے کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا۔
وحید صاحب اتنی اپوزیشن، اتنی یک طرفہ شہباز شریف صاحب کے اوپر لعن طعن، اس کے باوجود اپوزیشن نے ایک ہو کر کریڈٹ ٹو پیپلز پارٹی انہی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جب منتخب کروا دیا تو چند ماہ بعد شہباز شریف صاحب اس عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور اب رانا تنویر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. ہاؤ ڈو یو ریڈ اٹ؟ اب دیکھیں یہ باتیں جو ہیں اسی چیز اور اسی افواہ کو جنم دے رہی ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب نے جو ہے کوئی ڈیل کر لی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اپنا پارلیمانی اور آئینی اور جمہوری جو اوبلیگیشنز ہیں ان کو نبھانے کی جگہ اس طرف ترجیح دے رہے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ کیسز کے حوالے سے نپٹ سکیں. اور حمزہ صاحب پہلے باہر گئے، شہباز شریف اب باہر گئے، مریم نواز صاحب ابھی تک باہر نہیں گئی ہیں اور نواز شریف صاحب تو باقاعدہ اب جیل جا رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن کو آن دا فیس آف اٹ اگر دیکھیں تو یہ بات کلیئر لگتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رویہ علیحدہ ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ رویہ علیحدہ ہے. اب یہ رویہ علیحدہ کیا کسی ڈیل یا ڈھیل کی وجہ سے ہے یا یہ رویہ علیحدہ صرف اس لیے ہے کیونکہ زیادہ ترجیح اس وقت دی جا رہی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سیاست سے باہر رکھا جائے اور شہباز شریف کے خلاف اس طرح کی ضرورت نہیں ہے ان کو باہر رکھنے کی. یہ اب ان دونوں میں سے حقائق کیا ہیں، سچ کیا ہے، اس کو وثوق کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا، بٹ آن دا فیس آف اٹ لگتا یہی ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ سارے شریف کے ساتھ ڈیل ہو گئی، تو اگر ہو گئی تو نواز شریف جیل کیسے جا رہے ہیں؟ اور اگر سارے شریف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے تو میں پہلے تو یہ سوال کروں گا کہ فار ایگزامپل اگر مریم نواز صاحبہ کو ہم دیکھیں تو ان کے نام پہ ایسیٹس یا ان کے ایشوز تو وہ ہیں نہیں، ان کے ایشوز علیحدہ ہیں نا. اگر لیگلی ہم بات بھی کریں تو دے آر ناٹ ان دا سیم بوٹ. تو واٹ ایف نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بیچ میں بھی دو ڈفرینٹ جو ہیں فیکچول سیناریوز ہوں کہ انہیں کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. واٹ ایف مریم نواز صاحبہ سیاست میں رہنا چاہتی ہوں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ طے کر چکے ہوں کہ ان کو اب رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھک گئے ہیں، یا اٹس آلسو لائک رائٹ ناؤ he's got no way back in ٹیکنیکلی پولیٹیکلی لیگلی یہ لڑائی لینے کے لیے بھی تھک گئے. میرا اپنا یہ جو اگین دیکھیں میں ایک جسٹ ان کنکلوژن اگین آئی ڈو ناٹ نو دس فار فیکٹ بٹ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ سارے شریف جو ہیں نا ان کو یا تو شہباز شریف سب کی طرف سے ڈیل کر رہے ہیں یا پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بالکل علیحدہ طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں شی از ریئلی دی اونلی ون ہو از ویری انٹرسٹڈ آئی تھنک ان ا پولیٹیکل فیوچر. ٹویٹس بھی ظاہر کر رہی ہیں یہ بات، آج بھی ان کی ٹویٹ ایک آئی ہے وہ میرا وہ یہ کہہ رہی ہیں کوئی اندازہ میرا اندازہ ہے جدوجہد آپ کے لیے ہے، عوام سے مخاطب مریم صاحبہ ڈیل نہیں کرنے والی میرا خیال سے، صبر کا پھل سب سے میٹھا ہوگا. اور اگر مریم نواز صاحبہ ڈیل نہیں کرنے جا رہی تو جو اصل مقصد اس ڈیل کا ہے وہ تو پورا ہونے نہیں جا رہا، تو پھر ڈیل کیا ہو رہی ہے؟ ڈیل نہیں کرنے جا رہی لیکن تمام باقی لوگ ان کے مقصد کے خلاف ڈیلز کرنے کو تیار ہیں. جعفری صاحب میں یہی تو میرا سوال no but it's not over. in fact میں تو اس سے الٹ بات کر رہا ہوں کہ اگر لیٹس سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے ڈیل کر لی، نواز شریف صاحب سیاست سے باہر رہنے کو تیار بھی ہو گئے، حمزہ شہباز نے ڈیل کر لی، مریم صاحبہ نے ڈیل نہیں کی، پی ایم ایل نون مریم نواز صاحبہ کو جا رہی ہے. ایک سیکنڈ، یہ دو الگ باتیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے ڈیل نہیں کی اور پی ایم ایل نون کسی اور نے ہائی جیک نہیں کی، یہ دو الگ سپوزیشن ہیں. پی ایم ایل نون کو ہائی جیک کوئی نہیں کر سکتا اگر مریم نواز صاحبہ ڈیل نہ کریں. نہیں آپ ویٹ کریں، آپ دیکھیں یہ ابھی کس طرح. بھائی آپ نے کبھی سنا ہے آج تک، آپ نے کبھی سنا ہے آج تک کہ پی ایم ایل نون کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف رفٹ سامنے آئے ہوں؟ کبھی سنا ہے؟ یہ ایک فیملی لیمیٹڈ کمپنی ہے. پی ایم ایل کیوں پوری ہٹ کے کھینچ کے نکل کے چلی گئی تھی؟ اس کے بعد پی ایم ایل نون کا نواز شریف صاحب جب حالات بدلیں گے نا تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اس ایرا میں مصدق ملک صاحب کو اس طرح کی بات کرنی پڑے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں کے پاس زیادہ عہدے نہیں ہیں. ہماری پارٹی ری اسٹرکچر ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ اگر موجود تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ دنوں میں نیا اسٹرکچر پارٹی کا بھی سامنے آنے والا ہے، عہدے داران تمام سامنے آئیں گے کیونکہ ان کی طبیعت علیل ہے اور وہ ٹریول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نیب کے کیسز کی وجہ سے ان کو زیادہ تر لاہور ہونا پڑتا ہے، تو بہتر کارکردگی پارلیمان کی بنانے کے لیے پارلیمانی لیڈر کا عہدہ اور پی اے سی کا عہدہ اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ علیحدہ کیے گئے ہیں. یہ آپ کے خیال میں غیر معمولی نہیں ہے؟ ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ ساری ٹوپیاں ایک آدمی پہن رہا ہے؟ کیا اتنے زمانے سے ایک شریف یا دوسرا شریف سارے یہ کام نہیں کر رہا تھا؟ نہیں، میں تو ایک لمحے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ایکچولی جو وہ بات کر رہے ہیں یہی اصل وجہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی رفٹ کی بات نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے کہ رفٹ کی بات انہوں نے نہیں کی لیکن رفٹ کی باتیں ہوئی ہیں. یہ ایکسٹراڈنری ہے میرے خیال میں، ایکسٹراڈنری غیر معمولی ہے. ان حالات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جب معاملات اس طرف بدلیں گے نا لیڈرشپ کی طرف، تو یہ سب بھی باتیں جو ہے نا یہ طے ہو جائیں گی.
आई डू नॉट थिंक कि कोई दूररस नताइज निकलेंगे इस तरह की रिफ्ट के। रिफ्ट होगी मेरे ख्याल से। असल बात रिफ्ट किस बात पे है? नहीं, अगर रिफ्ट इस बात पे है फॉर एग्जांपल कि शहबाज शरीफ डील लेके अब चले गए और नवाज शरीफ और मरीम नवाज को छोड़ गए, कौन किसके साथ है? अगर ऐसा है, कौन किसके साथ, मैं आपको लिख के साइन करके अंगूठा लगा के दे दूंगा, पूरी पार्टी नवाज और मरीम की तरफ आ जाएगी अगर ये सच है। मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता अगर ये सच है, फिर तो कोई इट्स नो ब्रेनर। शहबाज शरीफ के साथ पार्टी क्यों जाएगी अगर वो डील करके भाग गए? नहीं, तो क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वो डील लेके चले गए। मेरे ख्याल में वो डील लेके फिलहाल इस सिचुएशन को प्ले आउट करने दे रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ने डील लिया और वो वापस आके एक सियासी किरदार अदा करने जा रहे हैं, अगर वो सियासी अदा करने जा रहे हैं तो पीएससी का हेड और ये सब चीज़ों से क्यों हटें? आई थिंक उनको स्पेस चाहिए थी इस वक्त इस तरह इवैक्यूएट करके रीअसेस करने की। मेरे ख्याल में तो अपने पंजे गाड़ के रखते, अपनी सारी पोस्टें उनके पास वो फिर कू हो जाता। उस कू से बचने के लिए उन्होंने, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब ने ये टेम्पररी अपने ऊपर से प्रेशर हटाया है फ्रॉम विद इन द पार्टी। मैं तो समझता हूँ अनसर्टेनिटी अपने हवाले से क्रिएट कर दी है। मैं तो उनकी जगह होता, मैं कभी भी ओहदे नहीं छोड़ता अगर मैंने वापस आके सियासत अभी इमीडिएटली करनी होती। या तो इंटरवीनिंग कोई पीरियड है जिसमें वो नहीं आने वाले वापस, फिर तो समझ आती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो अभी वापस आएंगे। मेरे ख्याल में चले अब दिस इज मैं समझता हूँ, और अगर वो वापस आएंगे भी तो कोई ना कहीं उनकी कोई डील नजर आती है इस बात से कि उन्होंने जान के ये सारे ओहदे छोड़ दिए। वो अब कोई रोल अगर प्ले आके करते हैं तो आई एम सरप्राइज्ड। आई डोंट सी हिम प्लेइंग टू मच ऑफ अ रोल राइट नाउ। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट कंजेक्चर। राजा बशारत साहब पीटीआई के पंजाब के अंदर जो कानून है उनकी भी एक दिलचस्प राय सामने आई थी। सुन रहे हैं मुस्लिम लीग की सफ़ों में भी जो है वो उस तरह का वो एक हम आंगी नहीं है जिस तरह के हुआ करती थी। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, राना तनवीर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, ये मेरे ख्याल में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनका ताल्लुक मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप से नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ग्रुप से। इंटरनल कोई आपस में उनकी रिफ्ट भी हो सकती है। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब को ये सज़ा मिली है, ये जो 2 दिन के पास से गए, बड़े मियाँ साहब की तरफ से सज़ा मिली है क्योंकि उन्होंने डील कर ली। क्योंकि और उनकी डील का मतलब ये नहीं है कि चला गया और मैं वापस नहीं आऊँगा। आई थिंक उनकी डील का क्या मतलब है कि वो पत्ते खेलेंगे, डील करेंगे? आई थिंक वो फिलहाल के लिए पत्ते खेलेंगे, लेकिन फिर उनकी डील का मकसद ये है, अब दिस इज ऑब्वियसली कंजेक्चर, कि वो एक पॉइंट पे वापस आएंगे। नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा उनसे डील करके? फिर वो उन्हें क्या मतलब शहबाज शरीफ क्या दे रहे हैं उनको? ओहदे से हट रहे हैं बस। शहबाज शरीफ साहब उनको एक मोर प्लायंट लीडर ऑफ द PMLN दे रहे हैं। अच्छा, प्लायंट लीडर जो है वो तो अभी भी लगा रहे नवाज शरीफ साहब हैं, तो वो तो सिर्फ वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। प्लायंट लीडर यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ PMLN यानी शहबाज शरीफ साहब। नहीं खुद ना, तो फिर वो सारे ओहदे भी रखते, ओहदे क्यों छोड़े फिर? आई थिंक ये इंटरनली पार्टी का शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक पोजीशन ली गई। प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उनके ना चाहते हुए ये एक ही तरह से हो सकता था कि नवाज शरीफ चाहेंगे। ये यानी आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको सज़ा दे रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल से अगर शहबाज शरीफ की डील है तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आके कोई सियासी रोल प्ले करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि नवाज शरीफ उनको वो करने ही नहीं देंगे अगर आपकी बात सच है तो। क्योंकि ये पार्टी नवाज शरीफ की है, ये पार्टी शहबाज शरीफ की नहीं है। 7 मई के बाद किसकी है इज़ अप फॉर ग्रैब्स। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारी जो मुमताज़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी भी एक राय थी इस पर। शहबाज शरीफ साहब लापता है और खुद साख्ता मफरूरी इख्तियार की हुई है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बदल गया, इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान का बयानिया जीत गया। वैसे इस बात में तो कोई बहुत ज़्यादा वजन था नहीं, लेकिन शामिल कुरैशी साहब ने, मेरा एक सवाल है कि अगर इस वक्त मुल्क से बाहर ही सारे शरीफ को जाना था, दिस इज़ वाई बाय द वे माय पॉइंट इज़ कि आई डोंट थिंक मरियम साहिबा बाहर जाएंगी एंड आई डोंट थिंक नवाज शरीफ भी शायद जाएं। मरियम साहिबा नहीं जा ही नहीं सकते, जेल जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आगे जाके मैं समझता हूँ अगर उन्होंने यही करना होता ना जाफरी साहब, तो वो इलेक्शन से पहले ही नहीं वापस आते। नहीं, उनको इलेक्शन से पहले ये याद नहीं था कि कितनी तकलीफ होती है इस जद्दोजहद में। नहीं, बट मैं समझता हूँ कि वो इस तकलीफ को लेने को कम से कम मरियम साहिबा से इलेक्शन से पहले ये भी अंदाजा नहीं था कि हमें पंजाब की भी हुकूमत नहीं मिलेगी। आई थिंक पंजाब की हद तक सरप्राइज हो सकती है, बट मैं नहीं मान सकता कि इतने मंजे हुए सियासतदानों को ये अंदाजा नहीं था कि इस इलेक्शन में उनके साथ क्या होने जा रहा है। उनको ये अंदाजा नहीं था कि इस हद तक हो जाएगा कि 313 सीटों की पंजाब। आपको याद है कि मैं आपसे ये कई दफ़ा कहता था, मुझे अगर अंदाजा, मुझे यकीन था कि PML नून ये इलेक्शन नहीं जीतेगी उस वक्त पंजाब में। पंजाब का मुझे फिर भी था शायद
ان کو روکنا مشکل ہو جائے. لیکن یہ بات اس وقت بھی کلیئر تھی, یہ واپس آئے. یہ واپس کیوں آئے؟ تاکہ پارٹی نہ بکھر جائے. یہ واپس کیوں آئے؟ انہیں اپنی سیاست نہیں ختم کرنی واپس تھی. اس لیے اس لیے ان کو تصور نہیں تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو سکتا ہے. تو پھر یہ ابھی ڈیل کر کے چلے جائیں. آپ کے خیال سے دونوں ہاتھوں سے کوئی ڈیل نہیں دے دے گا ان کو؟ شاہ محمود قریشی صاحب ان کنکلوژن جسٹ ٹو دس آئی ایم سیئنگ کہ مائی اسیسمنٹ از کہ مریم صاحبہ ڈیل نہیں کریں گی. ان کو اپنی سیاست آگے کرنی ہے. وہ اپنے سیاسی کریئر کو خیرباد نہیں کہنے والے. اچھا, یہاں پہ عمران خان صاحب کہاں جاتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کوئی کسی سے بھی ڈیل نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ تو فیصلہ نہیں کر رہے نا ڈیل کا. جی خان صاحب, ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ بجائے آپ کے اوپر جب کرپشن کے کیس لگتے ہیں آپ جا کے جواب دیں. قوم کے پیسے کی آپ امانت رکھنے والے ہیں. بجائے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا جمہوریت خطرے میں, پارلیمنٹ میں شور, صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. یہاں یہ فرق ہے. ایک غریب آدمی جیلوں میں پڑا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ, جس کے اوپر اربوں روپے کی چوری, اور وہ منی لانڈرنگ یعنی چوری کر کے پیسہ باہر, دگنا نقصان جو ملک کو پہنچاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے باہر جا کے علاج کروانا ہے, مجھے 6 ہفتے کا میرا ذہنی دباؤ میرے اوپر بہت پڑ گیا, اس کو ریسٹ دے. ایسے کبھی ملک نہیں آگے چلتا. میں اگر ان کو NRO دوں گا میں اس قوم سے غداری کروں گا. میں اس قوم سے غداری کروں گا اگر ایسا کروں. دیکھیں ان کے ہاتھ میں کتنا ہے ڈیل دینا نہ دینا. سوال یہ تو کبھی ڈیل نہ دیں کیونکہ ان کے سیاسی اپوننٹس ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا جعفری صاحب, اس کے سیاسی اپوننٹس شارٹ ٹرم ہی ہوتے ہیں. لانگ ٹرم میں شہباز شریف ان کے سیاسی اپوننٹ نہیں ہیں. لانگ ٹرم میں عمران خان لازماً ان کے حامی نہیں ہیں. تو عمران خان کی priorities are different from the establishment. They can never be the same. He will never want the deal, obviously. خان صاحب وہ ہسٹورک سبق سیکھ رہے ہیں جو ان سے پہلے تمام ہمارے وزیر اعظم سیکھتے آئے ہیں, جلدی سیکھ رہے ہیں. ابھی نہیں, میرے خیال سے تو ابھی ٹائم ہے, ابھی تو پوری طرح نہیں سیکھیں. میرے خیال سے خان صاحب کو آہستہ آہستہ یہ پتہ چلے گا کہ بی ٹیم ہمیشہ ہوتی ہے. ایک جو بی ٹیم ایس ٹیم ہوگی, سیکھ ہی نہیں چکے جو سبق سکھانے والوں میں سے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. ان کی یہ شہباز شریف صاحب کی ریپلیسمنٹ رانا تنویر صاحب پہ جو رائے ہے وہ بہت دلچسپ ہے, آپ کو دکھانا چاہیں گے. آپ نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور مساق جمہوریت کی خود دھجیاں اڑا دی, تو ہم کس طرح پابند ہو گئے کہ ہم رانا تنویر صاحب کو قبول کر لیں؟ اور کیوں کر لیں؟ کسی اصول پہ بات کی تھی نا کہ چلیے قائد حزب اختلاف کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہونا چاہیے, چلیے بات سمجھ آ گئی. But why رانا تنویر صاحب, on what principle؟ تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں, اور اب نئے حلیف ہیں آپ, اس میں نیا اتحاد ہے, نیا سنگم ہے, کتنی دیر چلتا ہے وقت بتائے گا. وہ کہتے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کی نومینیشن میں ہم سے کوئی مشاورت ہی نہیں ہوئی. اشارہ ملا تھا شاید کوئی تبدیلی ہو جائے, لیکن کیا ہم سے مشاورت کی ہے؟ نہیں. تو وہ کیسے قبول کر لیں گے پھر ان کو؟ اور اگر کر لیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کے اپنے اصول کہاں گئے جن اصولوں کے تحت انہوں نے یہ علم اٹھایا تھا؟ ایک ہوتا ہے یہ انداز بیان, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے واپس یاد دلا دوں کہ اس وقت ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کس طرح اس معاملے کے اوپر کامنٹ کیا تھا. شہباز شریف صاحب لاپتہ ہیں اور خود ساختہ مفروری اختیار کی ہوئی ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بدل گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کا بیانیہ جیت گیا. لیکن یہ ایکسٹینشن ہے اس پرنسپل کی کہ لیڈر آف اپوزیشن, یعنی کہ ایک اپوزیشن کے نومنی کو کم سے کم ہونا چاہیے پی ایس سی کا ہیڈ, جس کو کہ سوچا جا رہا تھا کہ صرف لیڈر آف اپوزیشن ہوگا. تو یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. میں مانتا ہوں شاہ محمود صاحب کی بات کہ جس وسفرس طریقے سے لیڈر آف اپوزیشن ہی ہوگا کی بات تھی, اس کی نفی ہوئی ہے یہاں پہ. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ نفی ہوئی ہے تو کسی اس سے ایکسٹیریئر, ایکسٹرنل اور کوئی الٹیریئر وجہ سے ہوئی ہے. یہ جو جس وجہ سے ہوئی ہے, اٹ از مور امپورٹنٹ پولیٹیکلی فار شہباز شریف دین ٹو بی اے پی ایس سی. یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خرم دستگیر صاحب نے ایک ٹائم لائن آفر کی ہے, وہ بھی دکھانا چاہوں گا. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے؟ جی بات ہوئی جی, یہ بالکل غلط ہے. شریف صاحب بجٹ سیشن میں آ کر اپوزیشن کی قیادت کریں گے. ان کی مصروفیات, ان کی صحت کی وجہ سے جو عہدہ ہے اس کی جو ضروریات تھیں وہ فی الحال جو ہے وہ بہتر یہی سمجھا گیا پارٹی کی طرف سے. صدارت کی تبدیلی کی بات کس میں چل رہی ہے؟ جی یہ بالکل غلط خبر ہے. یہ جو آخری سوال تھا میرے خیال سے وہ یہ تمام باقی باتوں کو رد کرتا ہے. اگر واقعی میں صحت کا مسئلہ ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں جلد اور جلد واپس ملک آئیں, لیکن پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این بھی ایک عہدہ ایسا ہے جسے چمڑ کے رہنا ضروری نہیں ہے, اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ چھوڑنے کے بعد لیڈر آف اپوزیشن ایک پوری اپوزیشن کو محتاج اپنا رکھنا ضروری ہے.
مطلب اگر آپ نہیں ہوں گے ملک میں چھوڑیں آپ وہ I think خاقان عباسی صاحب کو بنا اور دینا چاہیے. کتنے لوگ آپ کے پیچھے، خواجہ آصف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، قابل لوگ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں. آپ نے ایک ہی عہدہ چھوڑنا ہے، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والا. آپ دونوں چھوڑیں اگر آپ کا واقعی میں صحت اجازت نہیں لیڈر دیتی. اپوزیشن الیکٹ ہوتا ہے نا، پورا ایک پروسیس ہے، تو اس کو بار بار تبدیل کرنا ایک لمبا چکر ہے. بار بار تو نہیں کہہ رہا میں، ایک دفعہ ہی کہہ رہا نہیں، ایک دفعہ بھی ایک چکر ہے نا، اٹس اے ہول پروسیس. ووٹنگ ہوگی پورے اپوزیشن ہو کی جائے تو، بٹ پی ایس سی کا ہیڈ تو ایک نامینیٹڈ آدمی. میرے خیال سے اگر جمہوری معیار آپ باتیں کرتے ہیں، مساق جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں، تو جمہوریت کا یہ اپوزیشن پہ عین فرض ہے. لیکن آپ کے لیے لیڈر آف اپوزیشن ملک میں لیڈر آف اپوزیشن بنسبت نامنی آف اپوزیشن آپ کے لیے ایک بہت مختلف چیز ہے. نہیں، میری نظر میں یہ ایک بہت کمزور ایکسکیوز ہے کہ جی ان کو کام بہت کرنا تھا اور نائب ہے اور لاہور میں ہونا ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک عہدہ چھوڑ دیا. میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، لیٹس لک ایٹ ہسٹری. اب بدترین حالات میں بھی شہباز شریف صاحب نے اور بگسٹ انسینٹیوز پہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ آج یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ چھوڑا ہوگا. کیونکہ آج بدترین حالات ہیں. نہیں، اس سے پہلے بھی بدترین رہ چکے ہیں حالات. آپ کو میں 2 انسٹنسز، ایک بدترین حالات کے بتا رہا ہوں جو 99 کے کو کے بعد ہوا، اور ایک انسینٹیو کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو کہا جاتا ہے کہ مشرف صاحب نے یہ تک آفر کی تھی کہ اگر if you can cut the umbilical cord you can come back as prime minister after due process or whatever. I think so my point is کہ شہباز شریف صاحب نے آج تک یہ نہیں کیا. 99 والے بدترین حالات جو تھے اس کے اندر ڈیل کیونکہ بڑے بھائی نے لے لی تھی تو چھوٹے بھائی کو پر لگنے کی نوبت ہی نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ڈیل ہوئی بھی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اجازت دے دی ہو کہ ٹھیک ہے بھائی تم سے تو نہیں لڑا جا رہا، لیکن مریم لڑنے کو تیار ہے، تو مریم صاحبہ تو اپنی سیاست کریں گی اور لڑیں گی. تم نے ڈیل کرنی ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ نواز شریف کے نہ چاہتے ہوئے شہباز شریف نے کوئی ڈیل کر لی ہے، یہ میں نہیں مانتا. تو وہ پریزیڈنسی آف دا پی ایم ایل این کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ لیڈر آف اپوزیشن شپ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے پھر؟ بیکاز آئی تھنک اگین مائی پوائنٹ از کہ نواز شریف صاحب اور ان کی وہ اختلاف رائے ضرور ہے، بٹ وہ لڑائی نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. اس اختلاف رائے کا پہلی قربانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہے. نہیں، آئی تھنک اختلاف رائے یہ ہو سکتا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب وانٹس ٹو پروسیڈ ان اے پی ایم ایل کیو-ish way and مریم نواز ڈزنٹ. So leader of opposition would be the first seat that should go to someone who's like Nawaz Sharif. نہیں، it should, but کہیں شہباز شریف صاحب کو، مطلب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے میرے خیال سے. مجھے کوئی انفارمیشن صحیح ہے. صحیح ہے. ایک آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. ایٹ ایجنڈا 360 سمجھلی ہمارے اوپینینز ہیں. دیر از نو انفارمیشن اور فیکٹ. بالکل جسٹ کنجیکچر. دس از کمپلیٹلی اوپینین اینڈ اسیسمنٹ اینڈ نتھنگ ایلس. facebook.com/agenda360 پہ آپ کامنٹ کیجئے. ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب پھر حاضر ہوں گے تو ہم نیب کے حوالے سے بات کریں گے، جس کے حوالے سے زرداری صاحب نے ایک بڑا اپنا دلچسپ اوپینین ظاہر کیا ہے کہ اس ملک میں یا تو اکانومی چل سکتی ہے یا نیب چل سکتا ہے، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. ایک بریک کے بعد. عامر کا ڈالا ہوا کالا قانون نکالیں. نیب ایک کالا قانون ہے. کالا قانون، نیب کا جو کالا قانون ہے، کالا قانون ختم ہونا چاہیے. کالا قانون ہے نیب کا. نیب کا قانون ہے کالا قانون. جسٹس جاوید اقبال صاحب، جن کا ایک دفعہ چیئرمین ہوتے ہوئے بڑا ایک تاریخی جملہ تھا کہ ہم کنٹروورسیز میں نہیں پڑتے اور کنٹروورسی اگر ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بلکہ جاوید اقبال صاحب نے کیا کہا تھا. اس وقت تک پاکستان میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ نیب کی ڈوری کو ہلا سکے. یہ میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں. جب ڈوری کو ہلانے لگے تو اپنا بریف کیس اٹھا کے چلا جاؤں گا. ڈوری باقی رہ جائے گی. میں اپنا بریف کیس اٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا. اب وحید صاحب ذرا ابھی دکھاتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی کا مطلب اگر نہیں لگتا تو پھر یہ کیا ہے. زرداری صاحب نے، اب زرداری صاحب ہیں لیکن زرداری صاحب نے نیب کے حوالے سے کیا کہا؟ یا تو نیب چلے گا یا پھر قانون چلے گا، دونوں ساتھ نہیں چلے. یہ تھے زرداری صاحب. ان کو ڈسکاؤنٹ کیا جا سکتا ہے جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے. حمزہ شہباز کا کیا خیال ہے؟ نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے. منشا بم غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے، اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے. وہ بھی حمزہ شہباز ہیں، ان کو بھی ڈسکاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. بلاول بھٹو کا کیا خیال ہے؟ اگر ہمارا یہ پی آر اور پی بارگن کا نظام چلتا رہے گا تو پھر نیب خود ایک منی لانڈرنگ کا ادارہ آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا. اب ان سب کے حوالے سے وحید صاحب، ابھی تک تو یہ سب اپوزیشن میں ان سب کو ڈسکاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. ان سب کے بارے میں جاوید اقبال صاحب کنٹروورسی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ملتان میں گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ جواب دیتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، وہ غلط کہتے ہیں.
ان کو کہنا یہ چاہیے کہ جی نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گے. ان دنوں میں بہت سے افلاطون پیدا ہو گئے ہیں, بکرات اور سکرات پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے نیب کا قانون نہیں پڑھا, آئین نہیں پڑھا, لیکن اس کے باوجود وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید ضرور کریں. آپ تنقید ضرور کیجیے گا لیکن مثبت تنقید کریں. آپ نیب کو کبھی منشا بم کا حوالہ دیں گے؟ چند دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ جی نیب تو منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ منی لانڈرنگ عوام اور صرف عوام کے لیے ہے, یہ پیرس میں جائیدادیں بنانے کے لیے, آسٹریلیا میں زرعی فارم لینے کے لیے یا دبئی اور مسقط میں ٹاور بنانے کے لیے نہیں ہو. تمام جو بزنس کمیونٹی سارے پنجاب کی اور اسلام آباد کی اور ملک بھر کی, ان سے گزارش کی کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے, یہ نام ہے, یہ ٹیلی فون نمبر ہے, آپ اپنی شکایت کا اندراج کرائیں. آج 4 مہینے اور تقریباً 11 دن ہو گئے ہیں, ہمارے پاس ایک شکایت بھی. ہر شام کو یہ سنا جاتا ہے کہ جی نیب کالا قانون ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس میں کالا کون سی جگہ پہ ہے. آپ یقین کریں کہ نیب کا کالا قانون نہیں ہے, کالا کن ہاتھوں میں ہوتی ہے جو قانون کو غلط استعمال کرتے ہیں. اب بریف کیس تو نہیں ملنے والا. دیکھیں یہ قانون جو ہے نا, یہ ڈریکونین اس سینس میں ہے کہ بہت زیادہ سخت ہے, بیل کا بھی پروویژن نہیں ہے وغیرہ, اریسٹ آپ کر سکتے ہیں, انویسٹیگیٹر کو انسینٹیو ہے, ساتھ ہی کوئی نوٹس دینے کی ضرورت نہیں وغیرہ, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو اصل پرابلم یہ نہیں ہے, اصل پرابلم ہے اس قانون کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے کیا جا رہا ہے. سیکنڈ, فرسٹ ہے کہ آپ اس قانون میں انکوائری شروع کیوں کرتے ہیں, کس کے خلاف کرتے ہیں, اس کے پیچھے انڈرلائنگ وجہ کیا ہے, کیا کرپشن ہی ہے وجہ یا نہیں. آئی تھنک اصل سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اسے ٹول آف ہراسمنٹ تو نہیں استعمال کیا جا رہا. فار می دیٹ از ریئلی دا بگیسٹ کوسچن. ورنہ اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو اس کی جو ڈریکونین نیچر ہے ایک حد تک وہ درگزر بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کرپشن واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ڈریکونین میجر شاید اٹھانا پڑے ہوں, لیکن ان کا استعمال جب غلط ہوتا ہے تو وہ میجرز پھر جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی لوز کر جاتا ہے. کریڈیبلٹی شاید بہت سارے لوگوں کے لیے نہ لوز کریں, کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو معیشت کی میں بات بتا دوں کہ دیکھیں کرپشن ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنا معیشت کے لیے ضروری ہے, لیکن اگر آپ کرپشن کی آڑ میں ہر جو کامرس کا پہیہ چلانے والا ادارہ, کمپنی, بزنس مین وغیرہ ہے اس کو اس حد تک, یا بیوروکریٹ ہے اس کو اس حد تک آپ ڈرا دیں کہ ہر عمل ہر فیصلے سے پہلے وہ ڈرے, کام ہی نہ کرے, یا وہ کام ہی نہیں کرے گا, یعنی بیوروکریٹ کم از کم کام ہی نہ کرے. اور اب محض غلطی سے وہ ڈرے کہ ہر غلطی مینز کرپشن, تو کچھ کرے گا ہی نہیں. ہر غلطی نہیں, ہر ڈیسیجن مینز کرپشن. کسی بھی فیصلے پہ میں سائن کر دوں چاہے وہ ٹھیک بھی ہو, بعد میں مجھے پکڑا جائے گا. یہ اصل جو ایشوز ہیں نیب کے وہ یہ زیادہ ہیں. آئی تھنک ہم ایک بریک لیتے ہیں. اب بریک کے بعد ہم نے اس وقت تک ایک پہلو دکھایا ہے کنٹروورسی کا, کہ جہاں جاوید اقبال صاحب پہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ عہدہ بھی غلط ہے اور یہ قانون بھی غلط ہے. بریک کے بعد ہم دکھائیں گے حکومت کی رائے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ جاوید اقبال صاحب نے اپنے لیے معیار جو تعین کیا تھا خود ہی, وہ کیا تھا اس کو ریپیٹ کرنا میرے خیال سے جائز ہے. جاوید اقبال صاحب کنٹروورسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تک پاکستان میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ نیب کی ڈوری کو ہلا سکے. یہ میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں, جب ڈوری کو ہلانے لگے تو اپنا بریف کیس اٹھا کے چلا جاؤں گا, ڈوری باقی رہ جائے گی. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ تمام اپوزیشن یک زباں ہو کر اس کو نیب کے قانون کو کالا قانون کہہ رہی ہے, نیب کی کارروائیوں کو متعصب کہہ رہی ہے, نیب کی طرز ڈیلیوری آف جسٹس کو بائسڈ کہہ رہی ہے. اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ حکومت کا کیا خیال ہے. پہلے ہم شروع ہوتے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی رائے. چیئرمین نیب نے ایک سٹیٹمنٹ دی الیکشن سے پہلے, انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن سے پہلے اب کوئی کیسز شہباز شریف کے اوپر نہیں کریں گے, ان کو ہم نیب پہ نہیں بلائیں گے. میں حیران ہو گیا دیکھ کے, یہ کون سا انصاف ہے. مجھے بڑا اختلاف ہے اپنے نیب کے چیئرمین سے. آئی تھنک متحد ہے ہماری حکومت ایک نقطے پہ, حکومت اور اپوزیشن, کہ یہ نیب اوور سٹیپ کرتی ہے باؤنڈریز. اس کی باؤنڈریز بہت زیادہ وسیع ہیں اور اس قانون کے اندر ایک مشکل سے صحیح لیکن مل بیٹھ کر ترمیم ضروری ہے. ترمیم سے زیادہ ایک چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے اس کے استعمال پہ, اور اس کے سیاسی استعمال پہ, اور اس کے بیجا استعمال پہ, اور اس کے غیر ضروری استعمال پہ. اور آئی تھنک ایک چیز ہم نے جو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وی ہیو نو وے ٹو ایسرٹین, کہ اس وقت آپ کے خیال سے پاکستان کی عوام کیا اس پورے عمل کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس دیکھ رہی ہے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھ رہی ہے. آئی وڈ لو ٹو نو کہ عوام ادھر کے, کیونکہ دیکھیں اپوزیشن کا اپنا ایک ریزن ہے, چاہے وہ صحیح بھی بول رہی ہو, کہ وہ اس ساری چیز کو وچ ہنٹ بولے گی,
فشنگ ایکسپیڈیشن بولے گی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بولے گی. حکومت بھی ظاہر ہے کہ جہاں پہ بات آ جاتی ہے علیم خان کی, خٹک صاحب کی, عمران خان صاحب کی وغیرہ, تو وہ یہی کہے گی. اور زیادہ آگے نہ جانے کے حوالے سے بھی اس کی ایک رائے جو ہے وہ ایک سیلف سرونگ بات بھی ہو سکتی ہے. عوام کس طرح دیکھ رہا ہے اس وقت نیب کے اس سارے طرز عمل؟ آئی تھنک اس ایک الیکشن کے علاوہ آپ کس طرح جان سکتے ہیں یہ؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں جان سکتے, بٹ آئی ووڈ لو ٹو نو کہ اس وقت پرسپشن کیا بن رہا ہے اس سارے نیب کے اس کا, کیونکہ دیکھیں عوام جو ہے وہ اتنی کرپشن کے حوالے سے اتنے نیگیٹو رائے رکھتی ہے کہ میرے خیال سے اگر وہ واقعی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کرپشن ختم کرنا ہی نیت ہے تو وہ ہائی ہینڈڈنس کو درگزر کر دیں گے, وہ درگزر کر دیں گے. ورنہ لیکن اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ تو دیکھیں نا, کیونکہ ایک اور بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس سارے عمل کے بعد کریڈیبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی کی خان صاحب کے انڈر بھی لوز ہو گئی تو پھر اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں کبھی بھی کس طرح ہوگی؟ پھر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ مطلب عنقریب ٹینٹ اگر یہاں بھی ہو گیا عنقریب, تو دیٹ از وائی بہت ضروری ہے کہ اس دفعہ صحیح طرح اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور صرف صحیح طرح ہو, کیونکہ اگر یہ بھی ٹینٹ ہو گئی تو پھر اللہ ہی حافظ. صحیح ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 تمام ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 8:05 پہ پھر حاضر ہوں گے.